اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی ہیجان اور افراتفری اپنے عروج کی جانب، ملک میں اور ملک سے باہر جس شخص سے بات کریں، جس شخص سے پوچھیں کہ منزل کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، وہ پلٹ کے ایسے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، جو بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، ان سے پوچھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ آگے سے جواباً پوچھتے ہیں کیا بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ ملک ایک ہیجان میں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اور سب کی نظریں ہیں 14 اگست، لیکن 14 اگست سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے، اور 14 اگست کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب پاکستان کی سیاست کے ایک بڑا نام ہے۔ میں ان کے ساتھ ان کی جو قومی اسمبلی میں موجودگی رہی کئی سالوں میں اور وزارتیں رہی، اس سے ہٹ کے سیاست کے حوالے سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں مستقل، اور ان کا تازہ ایک بیان یہ آیا کہ یا تو حکومت میٹرو کھڈے میں ہوگی 14 کے بعد، یا پھر ان کی سیاست میٹرو کھڈے میں ہوگی۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے سٹا لگانا ہو تو کس پہ لگائے، حکومت کے میٹرو بس کھڈے میں جانے پہ یا ان کی سیاست کے؟ اور پھر یہ بھی اطلاعات آئیں کہ 245 کے حوالے سے آج کافی تلخ اور سخت قسم کی تقریر کی چودھری نثار صاحب نے، اور اس پہ بھی عدالت کے اندر وہ چیلنج ہو گئی۔ اور پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب، اب ہر کوئی شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں یا درمیان میں ہیں، کدھر ہیں؟ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے، پہلے تو پوچھنگ واضح کریں، آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ انقلابی مارچ طاہر القادری صاحب کا یا آزادی مارچ، کس کے ساتھ؟ دیکھیں، طاہر القادری صاحب کینیڈا سے آنے سے پہلے مجھ سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ شیخ صاحب آن ایئر آپ میرے بہاف پہ کہیں کہ میں مر جاؤں گا، جان دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، کوئی معاملات، مذاکرات، مفاہمت نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے ٹی وی پہ کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، یہ ان کے کہنے پہ کیا۔ میں 10 تاریخ کو ان کے شہداء کی دعا میں شامل ہوں گا، 11 سے 14 تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گا۔ اور خان صاحب نے مجھے کل ہی یہ کہا کہ نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے لاہور۔ 8 تاریخ کو میں نے راول پنڈی میں میٹنگ بلائی ہے، 13 کی رات سے ہم راول پنڈی میں آزادی مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ آزادی عمران خان والے؟ عمران خان جب طاہر القادری صاحب کی ڈیٹ آئے گی، دیکھیں ابھی طاہر القادری صاحب کی ڈیٹ نہیں آئی سامنے، وہ مجھے بہت ساری معاملات ہیں انقلابی مارچ میں۔ آزادی مارچ اور انقلابی مارچ دیکھیں، لفظ بھی اکٹھا ہو چکا تھا، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ساری قوم کی یہ خواہش ہے کہ دونوں حضرات ایک ہوں، اور مجھے امید ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ اللہ سے امید ہے کہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے۔ آج میں نے محمود اچکزئی صاحب کو بھی کہا، وہ جو اچکزئی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام، اچکزئی صاحب کا کیا کردار ہے، کیا کیا رول پورے کھیل میں وہ ہیں؟ کہیں وہ ہیں میرے ساتھ، وہ سیٹ پہ ہیں، لیکن اس وقت وہ ٹوٹلی، اس ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور ہم ڈکٹیٹرشپ کو لانا چاہتے ہیں۔ نہ ڈکٹیٹرشپ کے حالات ہیں، سیاسی کردار جو میرا خیال ہے وہ فضل الرحمان اور محمود اچکزئی بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اندر نہیں، یعنی وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں یا؟ دیکھیے، ہم جمہوریت کے ساتھ نہیں ہیں، جمہوریت کسی کے باپ کی عجیب اجارہ داری ہے۔ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، لیکن چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں، اور شرافت کا اوپر ماسک پہنا ہوا ہے۔ مجھے یہی خوف تھا کہ یہ سٹے آرڈر نہ آ جائے۔ ہمارا سٹے آرڈر تو شروع میں کسی نے سنا نہیں، ہمارا سارا شہر تباہ کر دیا۔ اسلام آباد اربوں روپے سے نہیں بنے گا۔ یہ انتقام لے رہے ہیں راول پنڈی سے نواز شریف برادران، اور یہ جفت طاق کی کھیل ہو رہی ہے۔ 2 خواجگان ہیں، 2 رانے ہیں، رانا مشہود بھی آ گیا، کود پڑا۔ آپ دیکھو، وہ جعلی قسم کے فارنر پکڑ لایا تھا، وہ گینیز بک کے۔ کون؟ رانا مشہود۔ جب انہوں نے کہا کہ فلیگ جھنڈا بن گیا، دنیا کا بڑا ریکارڈ ہو گیا، نوجوان سب فراڈ۔ بیسیکلی یہ پتے باز قسم کے لوگ ہیں، سیاست میں آ گئے ہیں، یہ نواز شریف ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ 2 خواجگان اور ایک وہ عابد شیر علی، ایک شٹانکی سا نکل آیا بیچ میں سے، یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے آج قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ یہ ساری تباہی کے موجب نواز شریف صاحب، یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے تباہ کیا، اور یہ مذاق اڑاتے رہے لوگوں کا، یہ گندی زبان استعمال کرتے رہے۔ عالم کیا ہے اس وقت؟ عالم یہ ہے، اس ملک میں اس وقت کسی کی حکومت نہیں ہے، ساری بیوروکریسی بغاوت کر چکی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو میں پروف دے سکتا ہوں کہ بیوروکریسی، ایون اس وقت حکومت نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، نواز شریف کی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے اس وقت۔
ان کے جو معاملات ہیں، جو طریقے حکومت، یہ نہیں ہوتی کہ میں شیخ رشید بیٹھا ہوں، میں نواز شریف پرائم منسٹر بیٹھا ہوں. اصل بات ہے کہ آپ کے فیصلوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے، ریٹ کتنی ہے، ریٹ کتنی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. دس از در تو ایگزیکٹ. بیوروکریسی بات نہیں سن رہی، رک گئی ہے. بیوروکریسی اسٹل سٹینڈ ہو گئی ہے، چھٹیاں لے کے جانا چاہتی ہے. اس قدر وہ آپس میں ڈسکشن میں ہے بیوروکریسی. سارے پولیس افسران نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں. پولیس افسران نے آپس میں میٹنگ کی ہے اور کہا کہ کوئی پولیس افسر اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک تحریری آرڈر نہیں ملیں گے. جس طرح یہ فوج سے پیچھے ہوئے ہیں لاہور میں، اور جس طرح انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. دیکھیں یہ جو پولیس ہوتی ہے اس کے بھی اندر کے روابط ہوتے ہیں. انر میٹنگ میں پولیس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب پنجاب پولیس نے، اور یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا 3 4 5 دنوں کے اندر اندر کہ ہم نے فیصلہ نہیں سننا، ہمیں تحریری فیصلہ دیں. آپ ہمیں یہ فون پہ کہنا کہ پہ جاؤ، اڑا دو، کھول دو، مار دو، یہ نہیں ہوگا. آپ اچھا. اور جہاں 45 کا مسئلہ ہے، یہ کل فوج نے ان کو کہا، فوج نے ان کو کہا، بالکل کہا. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں گے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میرا گیس ورک ہے کہ یہ واپس لیں گے، خواہ کورٹ کے تھرو لیں یا خود یہ کریں. یہ کون واپس لے گا؟ گورنمنٹ. 245 واپس لے گی اسلام آباد؟ کیوں نہیں لے سکتی، کیا کرے گی؟ یعنی چاہے خود لے یا پیٹیشن کے تھرو کروائے. اچھا. اب یہ اس حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے دہشت گردی کے، انہوں نے کہا، فوج نے کہا کہ اس کو کلیئر کرو کہ ہم کسی کے ساتھ پارٹی نہیں ہے. فوج نے مجھ سے انکوائری کی کہ آپ نے کہا یہ فلیگ سرمنی قانون کے تحت نہیں ہو سکتی. میں نے ان کو وہ قانون بتایا نیشنل فلیگ سرمنی کا. انہوں نے چیک کیا. پھر جو ڈیسیژن ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ رات کو یہ فلیگ سرمنی کریں گے، انہوں نے کہا سوری سر، ایک پاگل آدمی، سیاسی پاگل جو ہے، اس نے کہا میں آپ پارا میں پرچہ کراؤں گا، وہ پرچہ کرائے گا. اب یہ فوج یعنی حکومت 245 بھی واپس لینے والی ہے اور پنجاب پولیس ان کی بات نہیں سن رہی. دیکھیں اگر یہ 245 واپس نہیں لیتی تو آج خورشید شاہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم اس کے خلاف باہر نکلیں گے. اسمبلی میں کہا کل یو ٹرن لے لے خورشید شاہ تو مجھے پتا نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں. جو جمہوریت کی تباہی کا باعث ہیں، جنہوں نے جمہوریت کو ذلیل و رسوا کر دیا، یہ لوگ جو جمہوریت کو 14 اگست کو غسل دینے جا رہے ہیں، آخری غسل دینے جا رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کی. یہ میری آپ تقریر نکالیں جو پہلے دن میں نے قومی اسمبلی میں کی تھی کہ نواز شریف صاحب آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ سب آپ اپنے دشمن ہیں، اپنے وزن سے گریں گے. جب بھی 2/3 اکثریت آتی ہے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا دماغ یقیناً خراب ہوگا. میں نے قوم کو کہا کہ 5 سے 12 تاریخ تک دیکھیں، کل میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے، یہ 7 دن اس ہفتے کے اندر اندر دیکھیں کتنے پینترے بدلیں گے. اور ان لوگوں سے مل رہے ہیں. خود فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ جہاز میں تھے اس دن، ایک میٹنگ، میں نے کہا فضل الرحمان صاحب آپ ملے، ہم سے ملاقاتیں ہوئی آپ کی، اگلے دن آپ کو وزارت مل گئی. کہتا شیخ رشید کہتے تو آپ ٹھیک ہیں. اچھا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ آ چکے تھے؟ فضل الرحمان صاحب سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. وزارتوں میں چلے گئے، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ میرے خلاف ہمیشہ کھڑا کیا آج تک. 1000 2000 3000 نہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور پھر کبھی نہیں کہا. وہ انہوں نے ملاقاتیں اس لیے کی کہ تاکہ نواز شریف خوفزدہ ہو کے مجھے یہ ہاؤسنگ بلڈنگ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو دے دے. دیکھیں ہمارے ملک میں اسلام کا نام بھی لوگ اسلام آباد میں قبضے کے لیے لیتے ہیں. اسلام کو اور اسلام آباد کو علیحدہ رکھا جائے. اسلام آباد میں یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت اور فلاں، یہ آپ کو نظر کوئی نہیں. اچھا صاحب کدھر ہیں؟ وہ تو نواز شریف کے ساتھ 110% نواز شریف کے ساتھ. ان کا بھائی گورنر ہے اور یہ کہتے ہیں میرا حق ہے بالکل ٹھیک ہے اس کا. مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں جو ریزولوشن وہ لانا چاہتے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے یا حکومت. دیکھیں نا، دیکھیں گزارش یہ ہے، محمود اچکزئی بڑے سیاسی، ایک سر بڑے نام بڑے ہوتے ہیں، بڑا قابل احترام ہے، کوئی شک نہیں. میں ساری سیاست کی میں دائی ہوں، سب کچھ جانتا ہوں. اس وقت محمود اچکزئی کو جو جواب عمران خان نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا زبردست جملہ انہوں نے کیا ہے کہ جمہوریت یا بادشاہت. آج شیخ صاحب کو قرارداد آنے والی تھی اسمبلی میں، وہ آج نہیں کل آنے والی تھی. کل انہوں نے ٹائپ کی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہے ساری قرارداد. اچکزئی صاحب لا رہے تھے. اچکزئی کے پاس ایک ٹائپ زدہ قرارداد تھی، وہ میں نے دیکھی ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئی.
تو میں ان اس کا کو ٹائپ کس نے کرائی تھی؟ مجھے نہیں معلوم کس نے کرا، سرکاری تھی غیر سرکاری تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کس کے خلاف تھی یہ تو بتا دیں. آف کورس اس ملک میں بعض ایسی طاقتیں ہوتے ہیں جو کسی کے ایک خلاف. قرار شیخ صاحب نہیں ایک قرارداد آنے والی تھی جو نہیں آ سکی اسمبلی میں، وہ کون؟ دیکھیں آپ وہ کس کو کے خلاف قرارداد اتنا میں بتا یہ ہے کہ فوج آئے تو بغاوت ہو جائے. بابا فوج پاگل ہے، کیوں آئے گی؟ تو پھر وہ رکوا دی گئی. رکوائی نہیں گئی، اس نے پیش ہی نہیں کی. اس نے ماحول دیکھا کسی نے. دیکھیں اس وقت وہ فوج کے خلاف آ رہی تھی قرارداد؟ خلاف نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی نے آئین کے ماروا قدم اٹھایا تو بغاوت بلند کر دیں ساری پارٹیاں، سیاسی پیش پارٹی. نہیں ہو سکی. انہوں نے پیش نہیں کی، اگر کرتے بھی تو ہو بھی سکتی تھی. کس نے اس پہ ووٹنگ؟ دیکھیں نا نواز شریف تو پہلے ہی وہاں ہے. ایک اور سگنل فوج کو دیں گے. آج تک 4 دن پہلے فوج کا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی یہ آپس میں نپٹیں. بالآخر فوج کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اگر ملک کی سلامتی کا اور حالات، دیکھیں یہ خود فوج کو سکن کر رہے ہیں. فوج انٹروین کرے گی. 245 کو چھوڑے پڑے. آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے. اگر کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تب 245 جو ہے وہ لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی. یعنی وہ سارا کھیل ہی ختم ہو گیا کہ کوئی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. یہ فوج نے ان کو کہا کہ کلیئر کرو. یہ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. اچھا، ورنہ یہ تقریر نہ ہوتی چودھری نثار کی؟ چودھری نثار کی شاید تقریر ہوتی بھی. دیکھیں اب چودھری نثار کا جو مین مسئلہ ہے کہ وہ خود میرے دوست ہیں، ذاتی دوست، ہمارے بھی بڑے محترم ہیں. وہ خود اعتماد نواز شریف کا بھی کھو چکے ہیں اور ادھر ان کو کوئی رزلٹ نہیں مل سکتا عمران خان کی طرف سے. ایک چھوڑ کے 10 فون بھی کریں. دیکھیں اب عمران خان اور طاہر القادری کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہوں گے تو پھر وہ سمجھ لیں یہ دونوں حضرات. اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں گے پہلے طاہر القادری صاحب کے یوم شہداء 10 تاریخ کو میں جاؤں گا. 11 کو میں عمران خان کو جوائن کروں گا. اگر فرض کریں 8 کو میں لال ویلی میں کروں گا اپنا اعلان. اچھا فرض کریں اب یوم شہداء کے بعد وہاں ہو جاتی ہے گڑبڑ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور کارکنوں کو پکڑا گیا. میری ان کے ساتھ کل بڑی طویل نشست ہوئی. انہوں نے کہا میرے کارکنوں کو پکڑا گیا تو یہ یوم شہداء پھر جاتی عمرہ میں ہوگا. دیکھیں میں تو اس یوم شہداء میں جا رہا ہوں جہاں ہو یہ بات کی بات ہے. ابھی تو میں آپ کو اپنا فیصلہ بتا رہا ہوں. 8 کو میں لال ویلی میں جمعے کے بعد ٹھیک ہے اپنے دوستوں کا اعلان تو کروں یعنی گا. فلیکسیبل ہے نا یہ 10 کا ایونٹ حالات کو چینج کر سکتا ہے. میرا خیال ہے سبھی لوگ ہم 10 کے ایونٹ میں شریک ہوں گے. تحریک انصاف بھی ہوگی. اچھا تحریک انصاف بھی جائے گی، ان کا ڈیلیگیشن جائے گا. طاہر القادری صاحب کا انقلابی مارچ اور عمران خان کا آزادی مارچ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے نہیں جا رہی. یہ میرا انالیسس ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری کرتے ہیں. اور ایک دوسرے کو اصل میں قوت فراہم کریں لیکن عمران خان کی حد تک اور طاہر القادری کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. طاہر القادری کیونکہ اکیلے ان کا فیصلے کی قوت ہے، ان کے آگے کسی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی ایک کمیٹی ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں مسائل ہیں. ایک لاہور کی سیٹ والے ایم این اے بھی ہیں اس میں. ہوں گے جو بھی ہیں. کوئی اچھا چلیں خیر چھوڑ دیں اس کو. مجھے یہ بتائیے، اب میرے پاس ایک اطلاع ہے جی شیخ صاحب، آپ اس کی تردید کریں تصدیق کریں جو کریں، آپ نے طاہر القادری صاحب اور عمران خان سے حلف لیا ہے کوئی میں سمجھتا ہوں عمران خان از اے ونڈرفل مین. کوئی کمٹمنٹ لی ہے؟ نہیں کمٹمنٹ نہیں. سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرا حق ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے کہا خان صاحب آپ بتا دیں فائنل آپ کا فیصلہ کیا ہے. یہ نہ کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یا میں نے آپ کو. انہوں نے کہا شیخ رشید، عمران خان نے مجھے کہا وٹس ایور دی سچویشن از I will be there on 14 اگست. No way to withdraw from 14 اگست. طاہر القادری صاحب نے چلنے سے پہلے مجھے کہا شیخ رشید میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے کہا جی پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ ہوا، پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایسا کیا. اور پھر وہ جو گورنر کی بات ہوئی، میں نے طاہر القادری صاحب سے سیدھی بات کی. انہوں نے کہا شیخ رشید کوئی فیصلہ آپ لوگوں کے مشوروں کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب یہ بتائیے، اب آپ نے یہ بات کی کہ 24-48 گھنٹوں میں فوج اس معاملے میں آ چکی ہے اور فوج نے آ کے یہ میسج کنوے کیا کہ آپ 245 پہ کلیئر کریں، کیونکہ پبلک کو سگنل یہ جا رہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو آپ کلیئر کریں کہ یہ دہشت گردی. فوج نے یہ کہا کہ آپ کلیئر کریں گے یا ہم کلیئر کر دیں ISPR کے ذریعے. اچھا ہم یہ کہیں کہ 245 آئین کا حصہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو اس کا نوٹیفکیشن ہے اس کے خلاف فوج جو ہے وہ وہاں موجود ہوگی. اور آج چودھری نثار نے کلیئر کر دیا کہ 7 جگہوں پہ فوج موجود ہے اسلام آباد. یہ نہ کہتے تو ISPR کلیئر کرتا. تو پھر یہ تو پھر بڑا عجیب سگنل گیا. اور پھر وہ قرارداد جو فوج کے خلاف آنے والی تھی وہ بھی رک گئی.
اس کا مفہوم تو بڑا عجیب تھا، تھی تو وہ جمہوریت کی حمایت میں، لیکن وہ میسج فوج کے لیے تھا. یہ خوف ان کے ذہن میں جو سوار ہے، یہ بلا وجہ اس کو حقیقت کا رنگ دینے جا رہے ہیں. اور وہ سرکاری ٹائپ رائٹر سے تھی، جو بھی ٹائپ رائٹر جو تھا بارہ ٹائپ کیا ہوئے. ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رک گئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، طاہر القادری صاحب سے بات کر کے بھی، دونوں نے اپنے پتے رکھے ہوئے ہیں ایسے کر کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس بادشاہت ختم کریں گے، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہت ختم کیسے کریں گے؟ وہ 14 کو اعلان ہوگا. اب آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کھل کے بتائیں گے کہ یہ آخر میاں صاحب ریزائن تو نہیں کریں گے. دیکھیں نا، میاں صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی، اگر فرض کریں یہ فیصلہ انہوں نے کر بھی لیا تو کنڈیشن تھی کہ غلام اسحاق خان بھی جائے گا تو میں بھی جاؤں گا. سیکنڈ ٹائم انہوں نے نہیں ریزائن کیا، مارشل لا لگوا دیا. اب میاں صاحب کو یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے کہیں گے؟ میں وقفے کے بعد شیخ صاحب، اور میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ پھر اگلا سیٹ اپ کون؟ یہ -1 کیا ہے کہ میاں نواز شریف ہٹ جائیں تو چودھری نثار یا شہباز شریف، کیا وہ بھی ابھی تک اس پہ پاسبل ہے؟ ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. شیخ صاحب استعفیٰ کیسے دلوائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ الطاف بھائی سے بھی میں رابطے میں ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے -1 کی بات کی ہے. میں نے کہا الطاف بھائی -1 نہیں ہوگا، جھاڑو پھرے گا. اچھا، ہم اس ملک میں غلام در غلام نہیں پیدا ہوئے. یہ غلط فہمی سابق صدر مشرف کو بھی تھی کہ شاید شہباز، میں نے کہا جی آپ کو گولی دے رہے ہیں، یہ دونوں بھائی ایک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف میں اتنی جرت ہے کہ -1 فارمولے میں پارٹی کہے جی کہ میں آ گیا ہوں اور میں سب کے لیے قابل قبول ہوں. نو وے. وہ خاموش ضرور ہے. شہباز صاحب پنڈی کے کتنے قریب ہیں؟ ان کی اسٹریٹجیکلی دیکھیں، وہ ہمیشہ فوج سے ان کی اچھی ریلیشننگ رہی ہے. شہباز صاحب ٹھیک ہے، لیکن رزلٹ کیا دیا انہوں نے؟ ان کی اور نثار کی کمٹمنٹ پر انہوں نے اس پہ فرد جرم لگائی مشرف پہ. اور یہ ان کا خیال تھا کہ شام کو ہم بھیج دیں گے، شام کو ان کو لینے کے لیے جہاز بھی آ گیا. اب میں اس ایشو کو زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. میرے لیے مشرف کیس ایک ثانوی کیس ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی لگے، ٹھیک ہے، وہ دور چلا گیا. اگر میں مشرف کو اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اب وہ اعلان کریں کہ میں نہیں جا رہا، پاکستان میں جیوں اور مروں گا. والدہ بیمار ہیں، ہماری مائیں بھی مر گئی، ہم جیلوں میں تھے. ہم نے تو نہیں آ کے چیخا کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو ہم 8 سال قید ہو گئے جی. ہماری ماں بھی تو تھی جی. ہم ورکر تھے، وہ ہماری بڑی فیکٹریاں نہ صحیح فلان تھے، لیکن ہم سیاست میں تھوڑے بہت ورکر تھے. ہم نے تو نہیں رونا پیٹنا ڈالا کہ جی ہماری ماں مر گئی، ہم رسومات نہیں ادا کر سکے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری ماں تھی، ہم نے خدمت کی جتنی کوشش کی. تھنگز آر ڈفرنٹ ناؤ. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مستعفی ہونا یہ نہ ہونا، استعفیٰ کون دلوائے گا؟ کاکڑ دیکھیں نا، ایک تو میاں صاحب نہیں دیں گے. میاں صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ سر یہ جو لوگ ایسی باتیں بٹھا رہے ہیں، آپ سمیت، آپ کو بھی میں کہتا ہوں، یہ مروانے جا رہے ہیں لوگوں کو. ارے دیکھیں اب یہ بڑا نہیں، کیسے جنگل کا نظام آ چکا ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا، دیکھیں بھائی بھتیجے کے بازو کاٹ دیتا ہے یہاں پہ. نہیں میں نے آپ مروانے جا رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ملک میں وہ کہہ رہے ہیں میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ختم کریں گے. کیسے؟ جب یہاں اسلام آباد میں ان کی کوئی رٹنی ہوگی، یہ 4-5 آدمی چیخے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. کیا پدی کا شوربہ ساری مسلم لیگ نون میں لیٹی ہوئی ہوگی. اگلی تاشیں جوڑ رہے ہیں، مجھے فون کر رہے ہیں جی کو اگلے حالات میں آپ ہمیں ذرا باخبر رکھیے گا. سر مسلم لیگ نون والے جی، منظور وٹو نے 12 ووٹوں سے 2 دفعہ چیف منسٹر بنا. اسی پنجاب میں جہاں خادم اعلیٰ آج پنجاب جہاں 100 آدمیوں کو گولی ماری، آپ کیا باتیں کریں؟ پنجاب کی سیاست آپ نہیں سمجھتے؟ 12 آدمیوں سے اس نے 2 دفعہ سیاست کی ہے جی. 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے 12 ووٹوں سے صرف. یہ سارے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت چاٹو اس جمہوریت کو، اس کو جمہوریت کو گارڈ آف آنر پیش کرو، ضرور کرو جمہوریت. اس چیز کو جتنا یہ پھیلا رہے ہیں اتنا ہم نے، عمران خان نے، شیخ رشید نے، طاہر القادری صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم فوج لا رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں استعفیٰ کون دلوائے گا ان سے؟ یعنی بادشاہ ختم کیسے؟ میکینزم کیا ہوگا؟ 10-5 لاکھ لوگ آ گئے. اب وہ کہتے ہیں یہ تو طالبان بھی کل کو پول آئے گا نا، جب سوئمنگ پول آئے گا نا تو جب دھکا پڑتا ہے نا تو سب کو سوئمنگ آ جاتی ہے. سر جی یہ بزنس مین پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنی دولت، ریاست، کارخانوں، بینک کے لون اور اس ساری زندگی پہ اپنے آپ کو یہاں لے کے گئے ہیں. سعودی عرب جیسے ملک نے بھی میرا خیال ہے ان کو سمجھایا کہ عقل سے کام لو. سعودی عرب نے دے دیا میسج،
عقل سے آپ بھی ہو کر رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہیں نا، آپ بھی ملے ہوں گے لوگوں سے. میں تو عمرہ کرنے گیا. نہیں ایسے عمرے پہ ایسے سب عمرے پہ لوگ سعودی آپ بھی گئے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ادھر، ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں ملاقاتیں تو فضل الرحمان کی بھی ہوئی ہیں، پر وہ تو اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ دیکھیں نا، وہ مطلب ہے ادھر بہت سارے کام ہوتے ہیں سعودی عرب میں عمرے کے نام پہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں نے میسج دیا. دیکھیں میں 6 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیاسی وجدان یا گیس ورک یا پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ سال فائنل سال ہے. اور یہ ڈی چوک میں جو انہوں نے میٹرو بس کی قبر بنائی ہے، ٹھیک ہے، جو سارا تباہ کر دیا پنڈی اسلام آباد کو، خدا ان کو پوچھے گا کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ کیا بدلہ لیا ہے. اس میں یہاں ہماری سیاست ڈوب جائے گی جی. اور یہ میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا، یا نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی. پہلے میں 50-50 کا پروگرام رکھتا تھا، اب میں یہ پروگرام رکھتا ہوں کہ 70% ان کے مرنے کے چانسز ہیں. نہیں سٹا کھیلنا ہو تو کس پہ کھیلیں گے؟ آپ پہ کھیلیں، آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی یا ان کی حکومت؟ اٹ ڈیپینڈس کہ اگر عوام سٹے باز بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، وہ اگر عوام تک سمجھتے ہیں. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی لیڈر نہیں نکلتے جی، ہم کیسے باہر نکلیں جی، لوڈ شیڈنگ ہے جی، بے روزگاری ہے جی، مارے گئے جی، بچوں کو روزگار نہیں ہے. اب لیڈرشپ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب لیڈرشپ میدان میں ہے، قوم کو میدان میں آنا ہے. اور مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 14 اگست سے لے کے 26 اگست تک 10 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا. کتنا 70-30 کر رہے ہیں آپ ابھی بھی؟ اب تو میں 30 بہت ہے، 30% بہت ہے، 30% رک سکتے ہیں ابھی بھی. دیکھیں میں وہ بات یعنی آپ سارے مل کے 70% ہیں، وہ اکیلے 30% ہیں. وہ اکیلے تو اب نہیں رہے نا، فضل الرحمان ان کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہتے ہیں 10 تاریخ کو فیصلہ کریں گے. میں نے کبھی جماعت اسلامی دیکھیں نا، ایک پوری ٹیم جماعت کی، ایک پہلا بیچ جو تھا اسٹوڈنٹ جمعیت کا، پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا، جاوید ہاشمی، شاہد خاقان عباسی، وہ اقبال کیا نام ہے اس کا، حسن کیا نام ہے، احسن اقبال. یہ 10-12 لوگ اس جماعت کے ساتھ گئے. اب 10-12 لوگ جمعیت اور جماعت کے عمران خان کے ساتھ آئے ہیں. اسلام آباد کا MNA ہو گیا، چوئی اعجاز ہو گئے، الوی صاحب ہو گئے. یہ ساری ان کی جمعیت کی ایک عارف الوی صاحب بھی جمعیت، عارف الوی صاحب بھی جمعیت سے. اور ہمارے اسلام آباد کے MNA جو ہیں نچکاری والے کے بھائی کیا نام ہے ان کا، اسد عمر صاحب، یہ جمعیت میں تھے سارا. 12, 13, 14 لوگ اس وقت گئے تھے، انہوں نے اس کی سیاست کو جلا بخشی، طاقت دی. اب 12-14 عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے عمران خان کی سیاست کو فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجئے، اچھا یعنی 30% ان پہ رکھا جائے، یعنی ابھی اچھا اگر یہ بچ گئے، اگر یہ نکل گئے نہیں آتے، یعنی سیاسی بحران ہے، اگر یہ نکل گئے اس سے تو پھر ملک کے لیے، اپوزیشن کے لیے، فوج کے لیے برا وقت ہوگا. ملک کے لیے، فوج کے لیے، اور یہ اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا یہ پہلی دفعہ پیسے بنانوں کے چکر میں سارا گڈانی، LNG، سارا نندی پور، سارا پورٹ قاسم کی انویسٹمنٹ، سارے یہ لوگ اپنے لا رہے ہیں دولت کھونچے. اور یہ کھونچے باز قسم کے لوگ جو قطر میں لا کے انہوں نے ایمبیسڈر لگایا ہے، جو اپنی برلن سے ایک لے کے گئے ہیں کونسلر وہاں چین پہ، چین کے کونسلر کو اٹھایا. یہ سب پیسے کمانے کے بات اپنی جگہ رہ گئی. میاں صاحب سے استعفیٰ کون لے گا، کہے گا کون، اور اعلان کون کرے گا کہ اگلا سیٹ اپ یہ ہے؟ جھاڑو کون کیسے پھرے گا؟ میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے، ہم بڑے ایڈوانس ہو جاتے ہیں. پل تو آنے دینا، پھر آپ کو بتائیں گے پل کراس کیسے ہوگا. ہوگا کراس. کاکڑ فارمولا مجھے یہ نہیں پتا فارمولا کیا ہے. نہیں فارمولا یہی ہوگا نا. دیکھیں کیا نہیں فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ججوں کو بحال کر دیں، یہ واپس جا رہے ہیں، آپ یہ کر دیں، یا آپ بھی جائیں یہ بھی جائیں. دیکھیں نا الٹیمیٹلی میں سپریم کورٹ کا رول ایک دیکھ رہا ہوں، آرمی کو سک ان ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور نواز شریف کی نااہلی، نالائکی اور اس کے ایڈوائزروں کا آپ یہ کہیں کہ نااہل ہونا، انتہائی نااہل درجے کی ان کی منسٹری. آرمی کو سکین ہوتا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بوٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ. وہ ننگے پیر تو کبھی بھی نہیں آئی جی. فوجی تو آج کل سوتا بھی، میں رائفل کے ساتھ سوتا ہوں اپنے بیڈ کے ساتھ رکھ کے، تو فوجی آپ کا خیال ہے کہ وہ صرف گون پہن کے سوتا ہوگا؟ سر حالات اس ملک کے دیکھیں. اگر شیخ رشید جیسا جس نے 12 بور کی چھرے کی بندوق نہیں چلائی، وہ لوڈ آرمی کے رائفل کے ساتھ سوتا ہے، تو کیا فوجی ویسے سوتے ہوں گے جی؟ ان کی تو ٹریننگ کا ایسا ڈیفرنٹ ہے. نہیں تو نہیں ماشاءاللہ. میں ماشاء اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا جی. تو پھر کیسے آئیں گے؟ فوج کیسے سکین ہوگی؟ دیکھیں فوج سکین کیسے ہوگی یہ دیکھیں جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے
جب دیکھیں اس ملک کے ذمہ داران میں ہے فوج، اور اس وقت جتنا امیج فوج کا راحیل شریف کے دوران بڑھا ہے، جتنا عزت اضافہ اور فوج کو موجودہ دور میں ان کی نااہلیوں کی وجہ سے ملا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے، اس سے پہلے فوج میں سکن سافٹ ہوں گے، ٹیلی فون کال کے تھرو ہوں گے، یا بدفتے نفیس ٹینکوں پہ آ جائیں گے؟ دیکھیں نا، اگر تو بنا سر اسلام آباد میں ٹینکوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، 8 ٹرکوں کی صرف ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پہلے ہی 32 ٹرک یہاں موجود ہوں گے۔ سر جی یہ 245 میں تو پہلے ہی فوج تو ہے نا، ابھی 245 لگی ہوئی ہے فوج تو 7 جگہوں پہ ہے۔ آج وزیر داخلہ نے کنفرم کر دیا کہ اسلام آباد میں 7 جگہوں، 8ویں تو پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں رہتی 8ویں تو یہاں چیک پوسٹ بھی کوئی نہیں رہتی، کہتے ہیں بارگلہ پہ فوج ہے، ایئرپورٹ پہ فوج ہے، اسٹیشن پہ ہے، جنا سپر میں ہے۔ اچھا یہ فوج کون سی ہوتی ہے؟ یہ سب نہیں معلوم ہے، 111 بریگیڈ ہی ہوتی ہے نا، ظاہر ہے آف کورس اس 10 کور۔ اور خدا نہ خواستہ جب کوئی غیر جمہوری تو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہی ہو جاتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ لگتے دیکھا ہے نا، یہی ہوتے ہیں ساری جو حفاظت کے لیے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو جاتے دیکھا ہے، جب فوج داخل ہو رہی تھی تو میں سگار پیتا رہا سیڑھیوں پہ سلیپر اتار کے، تو میں نے سارا سما میرے ذہن میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے، حتیٰ کہ جنرل بٹ نے ریزسٹ کیا تھوڑا سا، انہوں نے جنرل بٹ کو کہا کہ سر دس از دی آرڈر آف دی کمانڈ، سرنڈر یور سیلف، اینڈ ہی سرنڈرڈ۔ اچھا، اور ان کی پسند بھی یہی نا، گلو بٹ ٹائپ اور گڈو بٹ ٹائپ لوگوں کی ان کی چوائس ہے، جو آگے بونے لوگ ہیں جو آگے بولے نا یہ صدر ہے جی، ہے جی۔ دیکھیں ایسا صدر رکھا ہے جیا قلعے بندے جیا چوراں کھڑیا، ایسا صدر رکھا ہے جیا قلعے بندے جیا چوراں کھڑیا، ایسا گورنر رکھا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے انہی 7 دنوں میں، ان کی رائے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ صاحب یہ بڑی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا، کہ 3-4 چیزیں بنتی ہیں، ماشاءاللہ نہیں لگے گا، نہ لگنا چاہیے۔ فوج سکن آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آپ عدالت کا رول دیکھ رہے ہیں، اچھا اب یہ بات ظاہر ہے تو پھر کیسے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے مجھے بات بھول جائے گی، آج چودھری افتخار کہہ رہے کہ غیر آئینی بہت، تو کہاں کا پیداوار ہے، تو 3 PCO تیرے اوپر ٹھپا لگے ہوئے۔ اچھا اب وقفے کے بعد یہ پوچھوں گا نا کہ کیسے عدالت اور فوج کو کیسے سکن ہوگی؟ اب ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ ہزاروں یا سینکڑوں یا لاکھوں یا کروڑوں کا مجمع اور اس میں سکن ہوتے دیکھ رہے ہیں فوج کو، سپریم کورٹ، اور 30% مارجن دے رہے ہیں حکومت کو بھی کہ حکومت سنبھال سکتی ہے اور بچ سکتی ہے ان حالات میں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ضرورت ہے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ شیخ صاحب بات وہیں رہ گئی، یہ جو پبلک پریشر ہوگا، جو لوگ ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی، بیوروکریسی بات نہیں سن رہی، یہ معاملات خراب ہو گئے، تشدد ہو گیا، 2 باتیں رہ گئی۔ ایک تو یہ کہ اس پریشر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ سب ریزالو کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب ڈیزالو کرنے کی بات بعد میں ہے، پہلے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آج تک انہوں نے کوئی ایسی تحریک ہینڈل نہیں کی، ٹھیک، پولیس ہینڈز اپ کر چکی ہے۔ اچھا، شہباز شریف کی باتیں مانی نہیں گئی، چوئی نثار کی، ہر 2 دن بعد وزیر داخلہ ناراض ہو کے گھر بیٹھتا رہا، اور خود نواز شریف نے اپنی ایک سرکل میں کہہ دیا یار اب اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ہے۔ ٹھیک ہے، فوج کے ساتھ ان کی جو ہے سوچ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میاں نواز شریف نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب کتنا ان ہے فوج کے ساتھ؟ کیونکہ وہ کمٹمنٹ ادھر بھی تو خراب ہوئی نا ان کی، جو وہ ادھر ملتے تھے۔ دیکھیں فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے، ہم کہتے رہتے ہیں کہ شیخ رشید ان ہے، ڈاکٹر شاہد، کوئی ان نہیں ہے، ان کا اپنا فارمیشن کمانڈرز کا ایک ڈیسیژن ہے۔ فارمیشن کمانڈروں کا ڈیسیژن یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سکن کیسے ہوں گے؟ ماشاءاللہ کے لیے کیا NOC لینا پڑے گا؟ نہیں مارشل لگے گا سر، نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ مارشل، دیکھیں سکن تو انہوں نے خود کر لیا ہوا ہے 245 کے تحت، اگر یہ واپس نہیں لے لیتے۔ اچھا جو کہ لے لیں گے۔ دیکھیں اگر کسی جگہ ہنگامہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ سکن ہوگا، اس کو پولیس تو آئے گی نہیں۔ دیکھیں پولیس کے افسر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اسلام آباد کے آفیسر مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کسی پروگرام پہ ہمارا بے شک نام لے دو، ہم نے 3 مہینے کی چھٹی لے لی ہے، اپلائی کر دی ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کا حال ہے، راول پنڈی کی ایڈمنسٹریشن کا بھی حال یہی ہے۔ عدالت دیکھیں جی اگر فوج آتی ہے تو اس کو ایک، آپ نے کہا عدالت کا بھی رول ہے، عدالت میں رول ہے، اگر 245 عدالت اٹھا دیتی ہے تو یہ رول شروع ہو گیا اس کا۔ اچھا لیکن اگر 245 اٹھا دیتی ہے
تو اس کے دو قسم کے میسج ہیں. انہوں نے میسج اپنا دینا چاہا, وہ آج الٹ ہو گیا. پہلے انہوں نے یہ دینا چاہا جی کہ فوج ہمارے کہنے پہ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ فوج فیصلہ واپس ہوگا, واپس جائے گی, لوگوں کو میسج مل جائے گا جی کہ فوج نے بھی کہا ہے کھاؤ خسما. وہ تو آج چلا گیا نا جی, آج چلا گیا. یہ بھی ان کا پریشر تھا کہ اس کو کرے. چودھری نثار صاحب کی تقریر پہ, چودھری نثار اور لوگوں نے بھی تقریر کی, وہ سمجھ گئے کہ لائن کیا ہے. اب یہ لگے ہیں سیاستدانوں سے میٹنگیں کرنے کے لیے, اور وہ ایسے سیاستدان جمہوریت پاکستان کہیں نہیں جاتا, بے فکر ہیں آپ, افغانستان نہیں ٹوٹا ابھی تک. وہ عراق جہاں صبح دوپہر کو لڑتے ہیں اور شام کو جا کے سیریا میں لڑتے ہیں, وہ وہاں ڈیوائیڈیشن ہو سکتی ہے شیعہ سنی اور کرد کی. پاکستان ایک زندہ قوم ہے, یہاں ایک سٹرونگ آرمی ہے. سازش انٹرنیشنل یہ ہے کہ اس ملک کی فوج کو توڑا جائے, اس ملک کی فوج کا امیج تباہ کیا جائے. اور خدا کا شکر ہے کہ فوج کو جو امیج اس وقت نصیب ہوا, پچھلے کئی سالوں سے کمانڈروں کا امیج ایسا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ایک ایسا بائی بلڈ, ایک ایسا کمپیٹنٹ, پیٹریوٹ, ڈیووٹڈ اور ٹرانسپیرنٹ کمان ہے جس کا فل. پہلے یہ ہوتا تھا, دیکھیں نا, اس ملک میں ایسا بھی رہا کہ آئی ایس آئی کی اور سوچ ہوتی تھی, جیسے یہ افواہیں اڑاتے ہیں, فوج کی اور سوچ ہوتی تھی, ایم آئی کی اور سوچ ہوتی. فرسٹ ٹائم ایسا کہ تمام ادارے انڈر دی کمانڈ اینڈ کنٹرول. یہ جو بات کر رہی ہے حکومت کہ جی چند لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ اٹھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ بے وقوف ہیں, ان کو عقل نہیں. دیکھیں انہوں نے کسی مسئلے کو فوج ہمارے ساتھ ہے, چند لوگ ہیں, چند ساتھ, یہ کیا؟ دیکھیں بدنصیبی یہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, چھٹی دفعہ وہ چیف منسٹر بنے. اللہ قسمت کی لکیریں ہیں, وہ میں تو نہیں بدل سکتا, لیکن اوپر والا چیمبر ان کا خالی ہے. یہ بزنس اورینٹڈ پالیٹیشین 4 لائنیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی. یہ ایڈمنسٹریشن دہشت, اور سارے میڈیا پہ آ کے یہ ان کے جو بندے باتیں کر رہے ہیں, ان کے بندے جو ٹی وی چینل پہ باتیں کر رہے ہیں, ہم خاموش ہو جائیں, منہ پہ ٹیپ لگا لیں, یہی کافی ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے. 4-5 جوڑیاں جو ہیں یہ کافی ہیں ان کو تباہ کرنے. جوڑیاں, اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کافی ہیں ان کو تباہ. اچھا شاہ صاحب, یہ پبلک پریشر میں آ کے میاں صاحب نے چلیں کہہ دیا کہ ریاست کی ریٹ بحال نہیں ہو رہی اور سب کچھ نہیں ہو رہا. پھر فوج سکین ہو گئی. میں تصور کر رہا ہوں, فوج سکین ہوئی, فوج نے کہا حادثات ہو رہے ہیں, شہر کیپٹل نکل رہا ہے حادثات. آپ صرف اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں, میں سارے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں. اگر ایم کیو ایم جوائن کر جاتی ہے 10, 11, 12 کو, تو کراچی میں کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم جوائن کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی بابا, وہ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس مارچ کو لانچ کرے گی, وہ اپنے نام سے کر سکتی ہے. دیکھیں, اگر طاہر القادری انقلاب کے نام سے آ سکتا ہے, عمران خان آزادی کے نام سے آ سکتا ہے, شیخ رشید لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری کے نام سے آ سکتا ہے, تو ایم کیو ایم بھی عوام کے مسائل کے نام سے آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کی نااہلی کے نام پہ آ سکتی ہے. جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو وہ بدلتا چلا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا, اور 30% چانسز میاں صاحب کے کیا ہوگا جو وہ میں نہیں پتا کیا ہوگا. میں نواز شریف کی پارٹی میں اس وقت کسی آدمی کو اس قابل اہل سمجھدار نہیں سمجھتا جس کا اثر ہو. اسی لیے کرائے کے لوگوں سے یہ مدد مانگ رہے ہیں, محمود اچکزئی سے, مولانا فضل الرحمان. اپنی پارٹی کے جب فیل ہوئی ہے تو بیکر لے لیا انہوں نے, ایک بیک بول رہے ہیں سعد رفیق, وہ سارے بول رہے ہیں, رانا مشہود صاحب. بولنے کا کیا ہے سر جی, دیکھیں نا, بیکر لے لیا فضل الرحمان کو. انہوں نے کہا غزہ کا مسئلہ بہت اہم ہے, اس کو 245 کو پھر بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. محمود اچکزئی کہیں گے جناب جمہوریت کو ڈیریل ہوا تو بغاوت کریں سارے, ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. میرے کان پک چکے ہیں یہ سن کے. جو میں سکول میں نعرے سنتا تھا, گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی پاکستان. یہ کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ لوگ مر گئے یار, بھوک سے, ننگ سے, لوڈ شیڈنگ سے, نائلی سے. آپ جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت رائے نجات ہے؟ آپ جمہوریت کو رائے نجات سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو تباہ کس نے کیا جی؟ ہمارے الیکشن کمیشن میں پٹیشنیں لگی ہیں, خدا کی قسم ٹیمپرنگ کرتے ہیں. ٹریبونل کے کیسز اور ہیں, ٹریبونل میں درخواستیں اور دیتے ہیں. سر جمہوریت تو اپنی جگہ, ٹریبونل میں کیسز اور دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جا کے ٹیمپرنگ کرتے ہیں ان سے مل کے. لیکن حل جمہوریت ہی ہے, سسٹم میں خرابی ہے نا. ٹھیک ہے, جمہوریت خاندانوں کا قبضہ گروپ نہیں ہونا چاہیے. وہ بات بالکل درست. 7 خاندان اور 30 لٹیرے بیٹے, یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. میں تو اس لیے اس تحریک میں ساتھ ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس تحریک میں عوام الناس کے عمران خان کے ساتھ ایک یوتھ کا بڑا کراؤڈ ہے, اس نے ٹکٹیں بھی دی. ہارے یا جیتے بات کی بات ہے, جب ایک فضا بنے گی
تو پاکستان میں یوتھ اور ینگ لیڈرشپ آگے آئے گی. عمران خان اور اگر یوتھ اور ینگ لیڈرشپ نہیں آئے گی تو یہ ایکسپائری ڈیٹ کے سارے لیڈر میرے سمیت ایک ایک کر کے گرتے چلے جائیں گے اور ملک پکے ہوئے پھل کی طرح ہمیشہ کے لیے کسی یہ زرداری صاحب آخر میں ڈکٹیٹر کی گود میں چلا جائے گا. پکے ہوئے پھل کی طرح اگر یہی ایکسپائری ڈیٹ کے لیڈر رہے اور ہم نے ینگ بلڈ اور ینگ کراؤڈ اس پالیٹکس میں متعارف نہ کرایا، آگے نہ لائے، تو ہم تو مہمان ہیں بھائی. اللہ کا نبی 60 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. ہم تو سارے لیڈر 60 سال پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے قوم کس کے حوالے کر کے جانی ہے، ملک کس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آج مر گئے، کل دوسرا دن ہے. ہمیں اس قوم کو، یہ ہمارے قیادت کا، سیاستدانوں کا، شیخ رشید سے لے کے عمران خان تک فرض ہے کہ نوجوان قیادت کو آگے لائیں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. خواتین حضرات، شیخ رشید صاحب کی باتوں سے نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر 1 عدالت کا کردار، نمبر 2 245 واپس حکومت لینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو فوج کی طرف سے میسج گیا کہ آپ وضاحت کریں کہ یہ جو میسج کنوے ہو رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا فوج کو استعمال کیا جائے گا عوام کے خلاف، یہ میسج جا رہا ہے. ہم کلیئر کرتے ہیں، شیخ صاحب کے بقول آئی ایس پی آر کلیئر کرتا ہے یا حکومت کلیئر کرتی ہے؟ شیخ صاحب کے کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ چودھری نثار صاحب نے. دوسری بات جو اور آج واضح ہوئی وہ یہ پتا چلا کہ ایک قرارداد آنے والی تھی جو بڑی سخت قرارداد تھی اسمبلی میں، اور اسے میسج فوج کو جانا تھا، وہ رک گئی. اب کیسے رکی وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پہ بات کے پروگرام میں بات کروں گا. اور ایک اور بات کہ عمران خان اور طاہر القادری ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں. ضد سے مراد ایک دوسرے کو نیچا نہیں کریں گے، اپنے اپنے انداز میں وہ آگے چلیں گے. یہ بھی میں بتا دوں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے کہ کسی مرحلے پہ اگر موقع ہوا تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل بھی جائیں. ایک موقع پہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ موقع کون سا ہوگا. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. خواتین حضرات، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.